السلام علیکم۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کی شادی کو صرف چند ماہ ہوئے تھے کہ اس کا ماضی اس کے سامنے آ گیا اور اس کی زندگی مشکل ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ میری شادی کو ابھی صرف 3 ہی ماہ ہوئے تھے اور زندگی کسی حسین خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ شوہر کا بے پناہ پیار، سسرال والوں کی محبت نے مجھے دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی بنا دیا تھا۔ انہی دنوں میری ناند کے رشتے کی بات پکی ہوئی تھی اور وہ دن آ گیا جب لڑکے والے باقاعدہ ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ میں نے بڑے چاؤ سے ڈھیروں پکوان بنائے، بہترین انتظام کیا اور جیسے ہی چائے کی ٹرے تھامے مسکراتے ہوئے میں نے ہال میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے لڑکے پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاتھوں سے ٹرے چھوڑتے چھوڑتے بچ گئی اور پورے جسم میں ایک جنجناہٹ سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ لڑکا تو میرا نام مشال ہے اور میں ایک بہت ہی معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں خواب تو بڑے دیکھے جا سکتے تھے لیکن انہیں پورا کرنے کے وسائل موجود نہیں تھے۔ جب میرا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہوا تو وہاں کی رنگینیوں اور امیرزادیوں کے ٹھاٹ دیکھ کر میرے اندر احساس کمتری نے جنم لینا شروع کر دیا۔ میں اپنی اصلیت چھپانے کے لیے خود کو ایک امیر کبیر باپ کی اکلوتی بیٹی ظاہر کرتی تھی تاکہ ان کی ہائی فائی لڑکیوں کی محفل میں میرا معیار کم نہ ہو۔ اپنی اس چھوٹی سی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے مہنگے کپڑوں، برانڈڈ جوتوں اور قیمتی میک اپ کی ضرورت تھی، جس کے لیے میرے والدین کی معمولی تنخواہ کافی نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ چنا جس نے میری زندگی کا رخ ہی پتھرا کر رکھ دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یونیورسٹی میں میری ملاقات منان سے ہوئی، جو ایک انتہائی امیر اور باحیت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ شکل و صورت میں اتنا دلکش نہیں تھا، یعنی کہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی جیب ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ منان پہلے ہی نظر میں میری سادگی اور معصومیت کی فریم میں آ کر مجھ پر دل و جان سے فدا ہو گیا، کیونکہ وہ خود بہت سادہ اور معصوم سا اور سچا انسان تھا۔ میں نے اس کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں کسی کے سامنے مجھ سے بات نہ کرے، میرے ساتھ پاس بھی نہ آئے اور مجھ سے تعلق کا کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کرے، تاکہ میری جھوٹی امارت کا پول نہ کھلے۔ اور وہ بے وقوف میری ہر بات خاموشی سے مانتا چلا گیا۔ میں نے اسی کو اپنا مورا بنا لیا تھا اور مختلف بہانوں سے اس سے بھاری رقم اٹھانا شروع کر دی تھی۔ کبھی امی کی بیماری کا جھوٹا ڈرامہ چاہتی تو کبھی گھر کے کسی فرضی مسئلے کا ذکر کر کے اس سے لاکھوں روپے ہتا لیتی تھی۔ وہ بہت سادہ لو انسان تھا، میری ہر ضرورت پوری کرنے کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا لالچ مزید بڑھتا گیا اور میں نے منان کو شادی کے جھوٹے دعووں کے جال میں بری طرح جکڑ دیا، تاکہ اس سے زیادہ مالی فوائد حاصل کر سکوں۔ میں اس سے قیمتی تحائف لیتی، موبائل لوڈ کرواتی اور شاپنگ کے تمام اخراجات بھی میں اسی کے ساتھ ڈال دیتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس کی شکل و صورت کا ہمیشہ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ میرے نزدیک وہ صرف ایک ایسا بینک اکاؤنٹ تھا جس میں میں جب چاہتی پیسہ نکال لیتی، اور اس نے اپنی محبت کے جنون میں مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتا تھا اور مجھے اس بات کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا کہ میں کسی کے جذبات کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہوں۔ میں اپنی شاندار اور پرتعیش زندگی میں اتنی مگن تھی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ قدرت کل کو میرے لیے کوئی بہت بڑا امتحان بھی تیار کر سکتی ہے اور میرا یہی ماضی ایک دن میرے اس طرح سامنے آئے گا۔ ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ساری صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یونیورسٹی کا آخری سال ختم ہونے کو تھا اور مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں منان نے میرے گھر کا پتہ نہ معلوم کر لیا تو میرے اصل حقیقت سامنے آ جائے گی اور یہ کہیں میرے گھر تک میرا پیچھا کرنا نہ شروع کر دے۔ منان جو مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا، اب اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنے گھر کا ایڈریس دوں تاکہ وہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے میرے گھر بھیجے۔ میں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کسی ایسے بہانے کی تلاش میں تھی جو مجھ سے دور کرے، کیونکہ میرے لیے وہ صرف ضروریات پوری کرنے اور پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں صرف اس سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے 3 سال
اس کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر ہنسی خوشی گزار لیے تھے، اس لیے اسے اپنی غریبی کا رونا رو کر لاکھوں روپے اڑائے تھے۔ لیکن اب میں کسی صورت اس جیسے معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کر کے اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ تو تھا لیکن اس کی شکل و صورت بہت ہی معمولی سی تھی۔ میں نے بہت ہی گھناؤنا اور جھوٹا منصوبہ تیار کیا۔ 2 دن تک اس کے سامنے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لیں تاکہ اس سے میری تکلیف حقیقی تکلیف لگے۔ جب وہ میری حالت دیکھ کر تڑپ تھا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ میری بڑی بہن کا اچانک سے انتقال ہو گیا ہے اور پورا گھر اس وقت شدید صدمے کی گرفت میں ہے۔ میں نے اسے یہ پٹی پڑھائی کہ میری بہن کے 3 چھوٹے اور معصوم بچے ہیں جن کا سہارا اب کوئی نہیں رہا۔ وہ دنیا میں اکیلے ہو گئے ہیں اور میرے والدین نے یہ سب فیصلہ کیا ہے کہ میری شادی اب میری بہنوں سے کر دی جائے گی تاکہ وہ بچے رول نہ جائیں۔ وہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کا میرے سوا کون خیال رکھے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس سے محبت تو بہت کرتی ہوں لیکن ان معصوم بچوں کے مستقبل کی خاطر مجھے اپنی خوشیاں قربان کرنی پڑیں گی۔ میں اس کے سامنے بہت روئی اور اس سے کہا کہ وہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے، اور وہ اتنا اچھا اور سادہ اور شریف انسان تھا کہ اس نے میری ایک جھوٹی بات پر دل سے یقین کر لیا تھا اور میری اس نام نہاد مجبوری کے سامنے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا اور کہنے لگا کہ اگرچہ وہ میرے بغیر جی نہیں پائے گا لیکن وہ ان بچوں کی زندگی خراب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ میری عزت کرے گا اور اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کی کسی قسم کی مجھے ضرورت پڑی مدد کی تو وہ ایک بلاوے پر حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اس کی شرافت اور جذبات کا فائدہ اٹھا کر بڑی آسانی سے اس سے جان چھڑوا لی تھی۔ مجھے اس وقت ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کیونکہ میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں اچھا ٹائم گزارنا تھا جو میں نے گزار چکی تھی۔ میں نے اس کے پیسوں سے اپنی یونیورسٹی کا وقت بڑی شان سے گزارا تھا اور اب میں اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی تھی کہ میرا ماضی میرا پیچھا نہ کرے۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے لیے شہر کے ایک نہایت امیر اور باعزت گھرانے میں رشتہ آیا۔ عاصم نہ صرف شکل و صورت میں انتہائی پرکشش اور وجیہ تھے بلکہ ان کا خاندان بھی بے حد معزز اور دولت مند تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کا بہت خیال رکھتی تھی اس لیے انہوں نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ میں اپنی نئی اور پرتعیش زندگی میں اتنی مگن ہو گئی کہ منان اور اس کے ساتھ کیے گئے تمام جھوٹے وعدوں کو ایک برے خواب کی طرح بھول دیا تھا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میری ناند رضیہ کی منگنی میری شادی سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ لوگ بہت جلد تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے تھے، ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ لیکن میں اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ تقدیر میرے ساتھ کیا کھلنے والی ہے اور مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا وہ لڑکا منان ہوگا۔ جس دن رضیہ کے سسرال والے گھر آئے میں چائے کے ٹرے لے کر سارے انتظامات کر کے جیسے ہی ہال میں پہنچی تو سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی منان تھا جس سے میں نے اپنی بہن کی موت اور زبردستی کی شادی کا جھوٹ بول کر چھوڑا تھا۔ وہ رضیہ کا ہونے والا شوہر تھا اور اب میرا نندوئی بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور شدید صدمہ تھا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ کر جیسے اس سے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس لڑکی کا میں وہ آج تک نڈھال اور وہ یہاں اتنی شان و شوکت سے کسی اور کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے لگا کہ بس اب میرا راز فاش ہو جائے گا اور عاصم کے سامنے میری ساری زندگی کھول کر سامنے آ جائے گی اور شاید عاصم کہیں مجھے طلاق نہ دے دے۔ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے لگی اور منان اب کسی نہ کسی بہانے سے روز ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا اور گھر آ جاتا۔ وہ بار بار مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا اور جب بھی اسے موقع ملتا وہ مجھے بھابھی کہہ کر پکارتا، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تناؤ اور غصہ چھپا ہوتا تھا۔ میں خوف کے مارے اس سے نظریں چرانے لگتی تھی۔ ہر وقت اس ڈر میں رہنے لگی تھی کہ وہ رضیہ کو یا میرے شوہر کو میرے ماضی اور اس جھوٹی کہانی کے بارے میں اگر بتا دے گا تو میں نے اسے سنائی تھی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ایک دن میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی
اس کے آنے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تو یہ بات میرے شوہر نے بھی نوٹ کر لی، آصف نے نوٹ کر لیا اور مجھ سے تنہائی میں پوچھنے لگا کہ مشال، میں جگ رہا ہوں کہ تم رضیہ کے ہونے والے شوہر کی وہ عزت نہیں کرتی جو ایک رشتہ دار کی، جو کہ اس گھر کے داماد کی ہونی چاہیے۔ آخر بات کیا ہے؟ آصف کا یہ سوال سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ میرا ماضی میرا پیچھا کر رہا تھا اور میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ شادی کی تاریخیں قریب آ رہی تھی اور گھر میں مہندی کی تیاریوں کا شور جاری تھا۔ ایک دن جب گھر کے تمام افراد شاپنگ کے لیے خریداری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے منان کھڑا تھا۔ وہ بغیر کسی اجازت کے سیدھا اندر آ گیا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور اس کی آنکھوں میں چھپی وہ نفرت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ میں نے تو اپنی ماں کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ میرے نزدیک تم اب میرے لیے نہیں رہی تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اگر تم سچ بول دیتی تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن اب میں نکاح کے دن سب کے سامنے انکار کروں گا۔ تم دیکھنا، سب کے سامنے انکار کروں گا اور تمہارے شوہر کو فون کر کے کہوں گا کہ یہ انکار صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور پھر خود غائب ہو جاؤں گا۔ تم ساری زندگی اسے خود ہی جواب دیتی رہنا کہ میں نے انکار کیوں کیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا تو میں نے دوڑ کر اس کے پاؤں پکڑ لی اور زور اختار رونے لگی۔ میں نے گڑ گڑ کر اس سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میرے ماں باپ اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری اس ماں کی قسم جس سے تم بہت محبت کرتے تھے، جس کی تم باتیں کرتے تھے، اس کی خاطر میری زندگی برباد مت کرو۔ اگر کسی بہن کے بھائی ہو تو میری زندگی برباد مت کرنا۔ وہ خاموشی سے اپنا پاؤں چڑھا کر وہاں سے چلا گیا اور مجھے وہیں تڑپتا چھوڑ کر گیا۔ نکاح کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ میں سارا دن اسی خوف میں مبتلا رہی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے۔ میرا حالت بار بار خوش ہو رہا تھا اور میں ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہو پائی تھی۔ آج عاصم بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ٹھیک تو ہو نا، تمہارا دھیان کہاں ہے، لیکن میرے پاس کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بس دل ہی دل میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش یہ مشکل وقت ٹل جائے اور اس کو مجھ پر رحم آ جائے۔ جب مولوی صاحب آئے اور نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو منان نے ایک نظر میں میری طرف اٹھائی اور اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بالکل بے بس تھی۔ شاید میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا اور منان کا دل پگھل گیا۔ اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دی اور انکار نہیں کیا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتی رہی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے میرے میں عزت رکھی۔ میرے دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسی طرح شادی کا دن خیریت سے اتر گیا۔ تیسرے دن جب منان اپنی دلہن کو لے کر میرے نند رضیہ کو لے کر ہمارے گھر آیا تو میں خاموش کھڑی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ اکیلا کچن میں آیا اور میرے پاس آ کر ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا، مشال، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں تکلیف دوں۔ میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اور تم اپنی غلطی پر، اپنی گناہ پر شرمندہ ہو۔ جب میرا رب معاف کرنے والا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہارے گناہوں کی سزا دینے والا۔ میں نے تمہیں اس لیے معاف کیا ہے کہ کیونکہ میں سچی دل سے تم سے محبت اور تمہاری عزت کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد ہر سجدے میں، ہر دعا میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ آج جب منان ہمارے گھر آتا ہے تو میں اس کی نظروں کے سامنے خود کو گرا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور جذبات سے کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی کے خلوص اور جذبات کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر ایک مرد کو کسی عورت کے جذبات سے کھیلنے کا حق نہیں ہے تو ایک عورت کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ضروریات یا لالچ سے کسی مرد کے سچے جذبات کا مذاق اڑائے، کیونکہ مقافات عمل ایک حقیقت ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ
ہر آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، خوش رہیے، باد رہی، اللہ حافظ۔